السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عاقب جوید۔ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائبٹیز، جس کو ہم عام زبان میں شوگر کہتے ہیں۔ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً پاکستان میں ہر گھر میں کوئی اس کا ایک نہ ایک پیشنٹ تو لازمی ہی ہے شوگر کا۔ تو یہ تقریباً پاکستان میں اگر پرسنٹیج کے حساب سے بات کریں 30 to 40% پیشنٹ شوگر کے ہیں، بہت زیادہ پیشنٹ ہیں شوگر کے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں جو ڈسکس کریں گے کہ شوگر کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی وجوہات کہ کن وجوہات کی بیس پہ یہ شوگر ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم وجوہات کی بات کریں تو اس میں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ان موڈیفائڈ کازز ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے موڈیفائڈ کازز۔ ان موڈیفائڈ جو وجوہات ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں آ جاتا ہے دوسرا فیملی ہسٹری۔ فیملی ہسٹری کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ کے پیچھے فیملی میں کسی کو ڈائبٹیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ میں ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آ جائے کہ سیکنڈ کی اگر بات کریں ہم تو وہ ایج، اگر آپ کی عمر موسٹلی 65 پلس تو آپ کے میں چانسز ڈائبٹیز کے بڑھ جاتے ہیں ایج کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس میں تھرڈ جینڈر بھی ہے۔ تو یہ تھی ان موڈیفائڈ کازز۔ اب ہم بات کرتے ہیں موڈیفائڈ کازز کی۔ موڈیفائڈ کازز کی جو موڈیفائڈ وجوہات ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی وجوہات جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں، جس میں آ جاتا ہے لائف سٹائل چینج، ٹھیک ہے۔ لائف سٹائل چینج کا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنا جو ہمارا لائف سٹائل ہے، رہن سہن، جس میں ہم اپنی خوراک وغیرہ کے ذریعے ان ہیلدی فوڈ کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ وزن ہو جس کا، ٹھیک ہے، جس کو ہم تو اس میں بھی ڈائبٹیز کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم سٹریس مطلب جو ہم ٹینشن وغیرہ لیتے ہیں، یہ بھی شوگر کی بہت امپورٹنٹ اس کی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجوہات میں اسموکنگ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ نوشی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور فوڈ کی بات کریں، ان ہیلدی فوڈ جو ہم باہر سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں وہ خراب کرتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا شوگر کا زیادہ استعمال کرنا تو یہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے ہمارے پہ۔ تو اس کے علاوہ آ جاتی ہے کچھ دل کی بیماریاں ہوگی، وہ بھی شوگر کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ تو یہ تھی اس شوگر کی وجوہات۔ تو اب ہم جو نیکسٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے اس کی علامات۔ تو علامات میں بیسیکلی یہ ہوگا کہ ایک ارلی، اس میں بھی آگے دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ارلی علامات ہوتی ہیں اور ایک لیٹ ہوتی ہے، مطلب بعد میں آنے والی علامات ہوتی ہیں، جس کو ہم ایک قسم کی کمپلیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ارلی میں آ جاتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیاس لگے گی، اس کے علاوہ آپ کو بار بار پیشاب آئے گا، اس کے علاوہ آپ کو کمزوری ہوگی۔ کمزوری آپ کو اس وجہ سے ہوگی کیونکہ جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں شوگر ہوتی ہے، گلوکوز ہوتی ہے اس میں، تو وہ گلوکوز جاتی ہے ہمارے جو خوراک کی نالیاں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ جذب ہوتی ہے وہاں پہ شوگر، تو یہ ہمارے وہاں سے جذب ہو کے خون میں جاتی ہے، پھر خون سے ہمارے جو ٹیشو جس کو خلیے کہتے ہیں ہم، وہاں تک پہنچانی ہوتی ہے ایک انسولین ہوتی ہے اس نے۔ تو اگر وہ انسولین کام صحیح نہ کرے، وہ خون میں سے گلوکوز کو ہمارے جو خلیے ہیں ان کی طرف نہ پہنچائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے خون میں یہ شوگر کا لیول بڑھ جائے گا، اور دوسرا جو ہمارے باڈی کو جن کو ضرورت ہے نہیں پہنچ پائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں کمزوری فیل ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس میں پیاس وغیرہ لگے گی، بار بار ہم واش روم وغیرہ جائیں گے، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ہم بات کریں کہ جو بعد میں آنے والی سمٹمز ہوتی ہیں، جس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ آنکھوں کا پرابلم آ سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز ریٹینوپیتھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ہمارے یہ جو ہاتھوں اور پاؤں پہ سوئیاں چبھنے لگ جاتی ہیں، اس کے علاوہ آگے جو شوزن وغیرہ ہونے لگ جاتی ہے ہمارے ٹانگوں میں، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں، ہماری آنکھوں کے ارد گرد۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہمارا یہ کڈنی کا پرابلمز آ جاتے ہیں، کہ اس کے علاوہ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں، جو ایک بیماری اس میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح ٹریٹ نہ کریں تو یہ آگے ہمارا دوسرا، آپ نے اکثر کیسز سنے ہوں گے کہ ایک بندے کی شوگر تھی اور اس کا انہوں نے پاؤں کاٹ دیا یا انگلیاں کاٹ دیں، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیبٹک فٹ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب شوگر کا اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو یہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہمارے جو بلڈ سپلائی ہوگی اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، ہمارے جو نروز ہوتی ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے، پاؤں کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جب بلڈ نہیں پہنچے گا، جب وہاں پہ سینسیشن وغیرہ نہیں ہوگی تو وہ ایک قسم کا بیکار ہو جائے گا ہاتھ۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ ڈاکٹرز آگے سے ان کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ پھیل سکے۔ تو یہ سب کچھ یہ تھی اس کی علامات۔ اب ہم اس کے علاج پہ جاتے ہیں۔ تو علاج میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے، علاج میں جو اس کے 3 قسم کے علاج ہوتے ہیں، ایک میں انجیکشن وغیرہ دیے جاتے ہیں، میڈیسن یوز کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کر کے بھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو بس میں ہے وہ تو ہے لائف سٹائل چینج کرنا، جس میں ہم اپنا ویٹ کم کریں، ہیلدی فوڈ کھائیں، شوگر کا بالکل کم سے کم استعمال کریں۔ اگر جو ڈائیبٹک پیشنٹ ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ بالکل شوگر کے نزدیک ہی نہ جائے۔ تو اس میں دوسرا جو ٹریٹمنٹ آ گیا وہ ہے میڈیسن کا یوز کرنا، انجیکشن، انسولین کی جیسے انجیکشن ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ آپ نے خود سے نہیں یوز کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ پراپر ڈاکٹر کی گائیڈ لائن کے مطابق چلیں گے۔ تو جو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کی علامات دیکھے گا، آپ کی علامات کی بیس پہ آپ کو جو میڈیسن ہوگی وہ ریکمینڈ کرے گا۔ تو ہر پیشنٹ کی علامات الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کے مطابق اس کو میڈیسن پرووائڈ کی جائیں گی۔ تو اس میں آپ نے جو میڈیسن آپ کو دی جائے گی وہ آپ نے پراپر یوز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی یہ جو لائف سٹائل ہے اس کو آپ نے بہتر بنانا ہے، آپ نے اپنی ایکسرسائز وغیرہ کرنی ہے۔ ایکسرسائز لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے آپ کے یہ جو نالیوں کے پرابلمز ہوتے ہیں، جس میں آپ فیٹ وغیرہ ہو گیا جب اکٹھا ہو جاتا ہے نالیوں میں، ٹھیک، بلاکیج وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ شوگر میں بہت فائدہ ہوتا ہے ایکسرسائز کا۔ اس کے علاوہ اب یہ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف کے لیے۔ تو یہ تھے ڈائبٹیز کی علامات، وجوہات اور علاج۔ امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔